اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار پروگرام ترتیل القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ الحمدللہ ناظرین، ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق محبت بھی ہے اور عملی تعلق بھی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآنی فکر پر عمل پیرا ہونا اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے، آقا اسلام کی بارگاہ میں قربت ملتی ہے۔ اور ناظرین، قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ نور ہے اور اس لفظ کا ایک ایک حرف نور ہے۔ جب کوئی بندہ مومن قرآن کریم کی زیارت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ نور ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے گھروں کے اندر الا ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کم ہوتی ہے، لیکن جن گھروں میں قرآن کریم کو تلاوت کیا جاتا ہے، روزانہ قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، ان گھروں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ قرآن کریم کے انوار کا فیض ان گھروں میں عیاں ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اس گھر پر بلکہ اس گھر کے جو مکین ہوتے ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بچے، قرآن کے نور کے ساتھ وہ بھی چمک جاتے ہیں، دمک جاتے ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ بڑی آفتوں اور بلاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ اس گھر پر رحمت ہوتی ہے، اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے انوار برستے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جن گھروں میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا، سارا دن میوزک چلتا ہے، گانے چلتے ہیں، ڈرامے اور فلمیں چلتے ہیں، الا ماشاءاللہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں، فکر کر سکتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کے انوار کی بارش، اللہ کی رحمتوں کی بارش کیا ان گھروں پر ہوتی ہے؟ اور پھر ان گھروں میں رہنے والے جو مکین ہیں، ان پر رحمتوں کا عالم کیا ہے؟ پھر سوچنے کی بات ہے۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے گھر عرش تک روشن چراغ ہیں، جن کو ساتوں آسمانوں کے مقرب پہچانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مومنوں کے گھروں کا نور ہے جن میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں، فرشتے بھی پہچانتے ہیں ان گھروں کو جن گھر سے تلاوت قرآن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور جب فرشتے پہچانتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتوں کا عالم کیسا ہے۔ اور ناظرین، نہ صرف قرآن کریم پڑھنے والا، بلکہ سنیے یہ بڑی پیاری حدیث پاک، جو قرآن کریم کو سنتا ہے، توجہ کان لگا کر سنتا ہے، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کو کان لگا کر سنے اس کو دگنی نیکیاں ملیں گی، اور جو پڑھے اس کو قیامت کے دن نور عطا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کا نور حاصل کیا کریں، قرآن کا نور پایا کریں اپنے گھروں میں، اور اپنی اولادوں کے اندر، اپنی فیملیوں کے اندر رواج پیدا کریں کہ جس گھر میں زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہو، اس گھر میں جا کر مبارکباد دیا کریں، تاکہ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ڈیولپ ہو ہمارے معاشرے میں۔ ناظرین، آج پروگرام ترتیل القرآن میں جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، بلا شبہ جن کی گفتگو اور انداز گفتار بڑا خوبصورت ہے، حسین ہے، پرتاثیر ہے اور مدلل ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم اسلام کے اور بالخصوص پاکستان کے نامور اور سینئر قاری قرآن، اور بڑی خوبصورت اور بلند آواز کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت فرماتے ہیں جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ قاری صاحب، آپ سے بلا تاخیر گزارش تلاوت کلام پاک کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم
إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। नाज़रीन, आपने तिलावत कलाम पाक समात की। रजब का महीना दो हवालों से ख़ास हुज़ूर मौला कायनात हज़रत अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का महीना है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज पाक का महीना है। मेराज पाक के मज़मून के हवाले से आपने तिलावत समात की। मैं तर्जमा और तफसीर के लिए मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सूरा अन-नज्म मक्की सूरा है और 27वां पारा है और तर्जुमा है कंजुल ईमान। उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम। मुख्तलिफ अक़वाल हैं नज्म के तहत। वन नज्म व शजरु यसजुदान जो कुरान में आता है, दरख्त और बूटियाँ सजदा कर रही हैं, ये भी एक माना है। सितारा भी इसका माना है, सितारों का झुरमट और कहकशां भी इसका माना दिया। लेकिन ये तरजीही माना जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नज्म से ताबीर किया।
آپ کی ذات گرامی، اور بیان ہے معراج سے اترنے کا۔ کیا آپ کہنے وہاں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، جب لے گیا اللہ تعالیٰ یہ اعراج کے بعد یہاں۔ کی ہاں جی، اور میں اکثر کہتا ہوں علماء کو کہ معراج صرف جانے کا نام نہیں ہے، معراج جا کے آنے کا بھی نام ہے۔ اللہ، تو آپ جانے والی جو جرنی ہے وہ تو بیان کرتے ہیں، جو آنے کا سفر ہے وہ بہت اہم ہے، اچھا اشاق کہتے ہیں کہ آنا اس سے بڑی بات ہے نا اس جی۔ سے بڑی بعض بات ہے۔ صوفیاء بزرگوں نے کہا کہ اگر ہم جاتے تو آتے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ اقبال نے اس پہ کمنٹ کیا، جی، وہ کہتے ہیں یہی فرق ہے نبی اور ولی میں۔ ولایت کی حد یہ ہے کہ وہ عروج کی انتہا پہ جا کے چاہتی ہے کہ اب نزول نہ ہو، اسی لذت میں گم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور نبوت کا کمال، اتمام و تکمیل یہ ہے، اس لیے کہتے ہیں ایک پیر کامل ہے، ایک پیر مکمل ہے، اور ایک پیر اکمل ہے۔ واہ واہ، ہم پیر کامل پہ رک جاتے ہیں۔ کیا بات، پیر کامل خود تو کامل ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن پیر مکمل وہ ہے جو خود بھی کامل ہے اور دوسرے کی تکمیل بھی کر سکتا۔ دوسرے کو بھی کامل کرے۔ اور پیر اکمل وہ ہے جو خود کامل ہے، دوسرے کی تکمیل کا ذمہ دار بھی ہے، اور اس کا فیض اپنی حد تک نہیں رہتا، اس کا فیض آگے کنورٹ ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے کمالات آگے اس میں کنورشن ہوتی ہے، اور وہ چلتا رہتا، چلتا رہتا، ہاں ہاں، سبحان اللہ، چراغ سے چراغ۔ سبحان اللہ، مثلا جلتا خواجہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، جی یہ چل رہا ہے، یہ ہے متعدی فیض، رضوان اللہ یہ اکملین کا فیض ہے۔ تو اب سوچئے جو امام الانبیاء ہیں، واہ 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 واہ، جب ان کے سینے سے صدیق اکبر کے سینے میں فیض جا رہا ہے، کیا فاروق کہہ اعظم کے، وہ رکے گا کہیں جا کے؟ واہ واہ واہ، کیا بات، یہ ہے، یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ ولایت یہ چاہتی ہے کہ میں عروج کروں اور بس پھر وہیں گم اور فنا ہو جاؤں، انا الحق کے نعرے مارتا رہوں۔ اجازت دیں ایک بریک کے جی بعد بریک لیں۔ ناظرین، بڑی ذوق، تاثیر والی اور روحانیت والی فضا ڈیولپ کر دی ہے محترم مجددی صاحب کی اس حسین گفتگو نے۔ اس کو مزید ہم آگے لے کے چلیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بغیر کچھ کہے بڑھتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب کی طرف، تاکہ وہ کیفیت کا حصار قائم رہے۔ دیکھیے، ولایت اور نبوت کے تقابل کے لیے معراج شریف بہت بڑی کسوٹی ہے ہمیں پرکھنا سمجھنے کے لیے۔ ایک عروج ہے، ایک نزول ہے۔ جو معراج کا جانا ہے وہ ہے عروج، اور پھر جا کے آنا وہ ہے نزول۔ جی ٹھیک ہے، یہ تصوف کی اصطلاحات میں جی، جا کے نہ آنے کی خواہش یہ ولایت کا خاصہ ہے، اللہ، اور جا کے واپس آ جانا یہ نبوت کا کمال۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کہاں جا کے آ جانا؟ ولایت کا تجربہ یہ ہے کہ ولایت کشف سے اور ولایت مشاہدے کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اس کی انتہا روحانی سیر ہے۔ ٹھیک ہے، نبوت کا کمال یہ ہے کہ نبوت جسم اور روح سیر فرما رہی ہے، ہاں سبحان اللہ، جی، اور وہاں سے آگے جا رہی ہے جہاں پر مجمع انوار، نور الانوار، سید الانوار، سید الملائکہ ہاں ہاں، حضرت روح القدس علیہ السلام رک گئے ہیں، سدرہ پہ رک گئے ہیں وہ۔ جی، اور پوچھا جا رہا ہے جی آپ کیوں رک گئے؟ انہیں کہا اگر یک سرے موئی برتر پرم فروغ تجلی بسوزت اللہ پرم۔ اکبر۔ سعدی کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر میں ایک پور بھی آگے بڑھوں تو یہ جو تجلیات ذاتیہ کی شدت ہے وہ میرے پر جلا دے گی۔ تجلیات کی بھی قسمیں ہیں نا، جی جی، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو طور پہ پڑی تھی وہ تجلی صفاتی تھی، اور جو کعبہ قوسین او ادنا پہ کھلی تھی وہ ذاتی تھی بلکہ عین ذات تھی۔ ہاں، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اچھا، اب اس ڈیفرنس کے بعد اور اس کمال مشاہدے کے بعد اور اس شدت کی تجلیات سے گزر جانا یہ نبوت کا کمال تھا۔ واہ واہ واہ، اچھا، ایک اور بات یہاں صلی کر اللہ دوں، علیہ وسلم۔ لوگ نور اور بشر کا موازنہ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ نور افضل ہے اور بشریت نیچے کی چیز ہے۔ جی جی، ایسی، اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ بشریت کو جب نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملی اللہ تو بشریت کی عظمت نورانیت سے بڑھ گئی۔ واہ 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 واہ، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ الجھتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں جی جی، کہ بھئی یہاں سے معراج بشریت مع نورانیت ہو رہی ہے، اور سدرہ تک کا جو سفر تھا بشریت بھی ساتھ تھی، نورانیت بھی ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے، اور سدرہ پہ جا کے جب جبریل رکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل تو نور ہی نور ہے نا، اور آقا کریم علیہ السلام اپنی شان ابدیت کے ساتھ یہ معراج کا سفر فرما رہے ہیں، اس میں بشریت ساتھ ساتھ ہے۔
اب کیا ہوا؟ بشریت تابع ہو گئی نورانیت مصطفیٰ کے، نورانیت نبوت کے۔ دکھانا یہ تھا کہ جو سفر ہو رہا ہے سیر کا وہ پہلے براق کی رفتار سے ہوا ہے، دوسرے سٹیپ پہ وہ ملکوتی رفتار سے ہوا ہے، اور تیسرے سٹیپ پہ وہ نبوی رفتار سے ہوا ہے۔ اچھا وہ نبوی رفتار ہے جس میں اور کوئی ساتھ دے ہی نہیں سکا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اب سمجھ آئے گی آپ کو نبوت کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور نبوت کی جو ڈائریکشن ہے جب ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو تو سفر کا انداز کیسا ہوتا ہے، سپیڈ کیسی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اچھا جب نزول ہو رہا ہے تو فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، جب اس ستارے نے نزول کیا ہے تو پھر جبریل ساتھ ہی تھے۔ جبریل کی ڈیوٹی یہ تھی کہ فل پیکج ہے، ریٹرن پیکج آپ نے لے کے بھی آنا ہے، ساتھ چھوڑ کے بھی آنا ہے۔ اب وہ جب چھوڑنے آ رہے ہیں تو اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ اے دیکھنے والو کیا کہنے، کسی شک شبہ میں نہ پڑ جانا، کیونکہ سب سے بڑی ازمائش و امتحان یہ ہے کہ جو جا کے نہ آئے نا لوگ اسے سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا جب فرمایا نا حضرت ادریس علیہ السلام وہ وہیں رہ گئے، اللہ اکبر اللہ۔ انہیں بھی بلایا تھا اللہ نے، انہوں نے کہا میں نے جانا ہی، مجھے یہیں جنت میں رہنے دیں، واپس جا کر کیا کرنا ہے۔ یہ کمال نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے رب کے پاس فزیکلی جا کے بھی کہا مولا میری امت پیچھے ہے، میں نے جانا ہے، یعنی میں نے کام ابھی مکمل کرنا ہے۔ تو تکمیل مشروط ہے نزول سے، جس نے نزول تام اور کامل نہیں کیا اس کی تکمیل بھی کامل نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی یہ چیزیں ساری جڑی ہوئی ہیں، بالکل بشریت تھی تو آقا نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بشریت، ابدیت اور نبوت تینوں کا مجموعہ ہے۔ کیا کہنے، اور اب آقا علیہ السلام نے جب نزول فرمایا تو رب کائنات نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا یہ ہستی جو معراج سے ہو کے آئی ہے یہ نہ تو بہکے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں، اور نہ ہی کوئی بہکاوا اور کوئی گمراہی ان کے دائرہ کمال میں داخل ہو سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے نہیں اور وہی فرماتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین جہاں تک اپروچ اور رسائی عقل کی ہے وہاں تک بات کچھ اور ہے، اور جہاں عشق کی کائنات شروع ہوتی ہے پھر عرفاء علیہ السلام کی معراج کے حوالے سے اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح محترم علامہ مجددی صاحب نے آپ کو سمجھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم قاری صاحب سے گزارش تلاوت کلام پاک کے لیے۔ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات
لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ناظرین، جس خوبصورتی کے ساتھ مضمون قرآن کریم میں بیان ہوا، ویسے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے قاری صاحب کی وجہ سے تلاوت سنی. کیا آپ نے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا ہے؟ سبحان اللہ. سلامت رہیں. جی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، ایک جملہ میں قاری صاحب کے تلاوت کی برکت سے کہہ دوں جی جی سننے والے دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر آپ قرآن کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تلاوت قرآن، جی 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 سر، تو پھر آپ کو ترتیل القرآن کا سہارا لینا ہو. اللہ اکبر. پھر آپ کو ترتیل القرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہوگا. پھر آپ کو یہ جو فن تجوید ہے اس کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا میں موجود واحد کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی کے آداب ہیں، اور یہ الوہی تقدیس کا حامل کلام ہے. بہت خوبصورت بات. اس وجہ سے اگر آپ اس کی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں جی جی تو پھر آپ اس کے ایک ایک حرف کی درست ادائیگی کریں تو آپ کا جی چاہے گا کہ میں الف لام میم ہی بار بار پڑھتا جاؤں. خود سے سن کر آپ کو لذت آئے گی. یہ جو ہم فضائل قرآن سنتے ہیں اصل میں ان کا تعلق اس لذت سے ہے. کیا بات کہ جب وہ لذت خود آپ پہ اترتی ہے اور اس کا رسپانس آپ کو آ رہا ہوتا ہے عالم لاہوت سے، لامکان سے، تو آپ جڑ گئے نا. یہاں سے آپ بیٹھے تو عالم مادیت میں ہوئے ہیں اور جڑ آپ وہاں گئے ہیں. اب وہاں سے جو ہی رسپانس شروع ہوتا ہے تو آپ کا جی چاہتا ہے میں یہاں بیٹھا رہوں یا پڑھتا رہوں. اور پھر اس کی جو تکرار کا فلسفہ ہے وہ تب سمجھ آئے گا آپ کو، اس کی برکات تب سمجھ آئیں گی اور وہ لذت کھلے گی. محض جب اپنے نفسانی اور مادی انداز سے آپ ریڈ کر رہے ہوں گے نا تو اس میں مکسنگ ہے، اس وجہ سے وہ نتائج پیدا نہیں ہوں گے. جب اس ریکوائرڈ آپ کوالٹی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کا جسم، آپ کا ذہن اور آپ کی روح تینوں انوالو ہو جاتے ہیں اور تینوں لذت پذیر ہو رہتے ہیں. اس کے بعد سننے والے پر اس کا اثر جانا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ قرآنی راز کھلتے ہیں، پھر وہ اسرار کھلتے ہیں. پھر آپ کا جی آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. پھر قرآن لے جاتا ہے آپ کو خود اپنی رہنمائی. بہت خوبصورت. اب یہاں معراج کے تسلسل میں فرمایا کہ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، اور تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو. ہائے ہائے، کیا انداز ہے دیکھیے. یعنی معراج سے پہلے ہی ذات باری تعالیٰ کے علم میں تھا کہ جو ہی یہ واقعہ معراج، معجزہ معراج ڈسکلوز ہوگا، لوگ اس کے ساتھ ٹکرائیں گے، مخالفت کریں گے، ان کی خواہش، ان کا جو عقل ہے وہ مانے گی نہیں، ہر دور میں اور ہر دور میں. لہٰذا اس کے پورے آپ دیکھیے کہ اس کے مضمون کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ انکار و تکذیب کا امکان ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس کا رد پیشگی کر دیا، سبحان سے شروع کیا، سبحان سے. اس میں یہ کنایہ ہے کہ اے محبوب یہ کہتے رہے آپ نے پرواہ نہیں کرنی. کیا بات. وہ ایک پنجابی کا قاری صاحب مجھے شعر مصرع بڑا مزہ دیتا ہے اس میں. وہ کہتے ہیں جانے جان والا یا لے جان والا، تم لگے رہو جو مرضی کر ویسے کرتے رہو. تو یہ جو فوحا الی عبدہ ما اوحا ہے نا، اس میں بھی یہ ایک کیفیت ہے. کیا بات ہے کہ بھئی کہہ دیا اپنے رب نے اپنے بندے سے جو کہنا تھا. یہاں کچھ بھی ڈسکلوز نہیں. اللہ اکبر. یہ اسرار تھے، یہ وہ راز تھے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر اس وقت القاء فرمائے، وارد فرمائے. اور یہاں سے یہ ٹرمنالوجی بنی کہ یہ عوام کے لیے ہے، یہ خواص کے لیے، یہ اخص الخواص کے لیے. تو یہاں اخص الخواص والا جو معاملہ ہے وہ ڈسکس ہوا ہے، وہ اترا بارگاہ الہی سے، وحی کی شکل میں ہی آیا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کے وجود اقدس میں وہ سارا وہ علم جذب ہو گیا. سبحان اللہ. اور پھر کہا کہ اچھا اب کیا ہوا، یہ آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، یہ آنکھ بھی دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہا جو دل نے دیکھا تو اس نے بھی جھوٹ نہیں جھٹلایا نہیں، اور جو آنکھ نے دیکھا اس نے بھی جھٹلایا نہیں. سبحان اللہ. تو تم کیوں اندھا ہو، تم دیں تو نہ گئے نہ دیکھا نہ سنا، ایویں ہی جھٹلائی جا رہے، بلائنڈ انکار کری جا رہے. مجھے اجازت دیں، ان ذوق کی گھڑیوں میں میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن مجبوری ہے، ایک بریک کے بعد پھر اس ذوق کو دوبارہ چھیڑتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کرو. جی خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک روحانی کیفیاتی گفتگو میں آپ
گم ہو گئے. ایک سحر کا عالم ہے, آقا علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ ہے. بھئی بات عقل کی نہیں ہے, بات عشق کی ہے. اور جب عاشق بات کرتا ہے تو پھر حضرت علامہ مجددی صاحب کی زبان میں ایسے بولتا ہے. جی محترم علامہ صاحب. وہ اب جب بات یہ ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اللہ اکبر. تو اگر تو آپ نے معجزہ کو سمجھنا ہے اور اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں تو پھر آپ عقل کو چھوڑیے نا, کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں اس کو جو عقل کو عاجز کر دے. عاجز کر دے. عقل عاجز ہو گئی ہے, اب اس کی وہاں رسائی نہیں ہے. اور آپ وہ دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے, اور اس کلمے کی برکت سے آپ کی رسائی عقل کی حد سے آگے ہے. اچھا مجھے بھی اجازت دیں, وہ ایک شعر ہے کہ نبی شناس بنو معجزہ شناس نہیں, کہ ان کی شان سے ہر ایک معجزہ کم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی ساتھ ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, ہمارا نبی معجزہ بن کے. اللہ اکبر. یہاں یہ فرق ہے. اچھا, اور اگلی بات یہ ہے کہ موجب ایمان باشد معجزات بوئے جنسیت کنت جذب صفات. اللہ اکبر. اصل تو جو باطنی تعلق ہے اس سے فیض نصیب ہوتا ہے. معجزے تو ابو جہل اور ابو لہب کے لیے ہوتے ہیں, معجزہ ابو بکر صدیق کے لیے تھوڑی ہے. کیا بات. اعتراض کس نے کیا؟ ابو جہل نے. ابو جہل نے کیا. اور نہ آقا علیہ السلام سے سنا نہ بات ہوئی, اس بدترین منکر کی زبان سے سن کے صدیق اکبر گھر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر میرے آقا کہیں تو اس سے آگے کی بات کی بھی میں پہلے ہی تصدیق کرتا ہوں. یہ ہے ایمان. یہ ہمیں معراج سے یہ فیض ملتا ہے کہ آپ کا تعلق صاحب التاج والمعراج سے کتنا ہے, وہ کھلتا ہے اصل, اور ہمارا حصہ ہے بھی وہیں. تو صوفیہ کہتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات. یہ بھی ایک پہلو ہے. انبیاء کرام میں بھی بعض آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے اس بات. انبیاء کرام میں بھی مدارج و مراتب ہیں, اور اس معراج کے موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ فرماتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا تھا کہ اب میرے اوپر کوئی نہیں ہے. میں ہائی سٹیج ہے نا, کیونکہ اللہ سے کلام بھی میں نے کیا, باتیں میں نے کی. جب معراج کی رات میں نے جاتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے دیکھا تو اس وقت میں نے کہا کہ موسیٰ تجھ سے آگے بھی کوئی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو پھر آقا علیہ السلام جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ نمازیں جو آپ کو پوچھا نا کیا ہوا معاملات, تو آپ نے فرمایا نمازیں اللہ نے 50 عطا کی ہیں. تو کہا کہ نہیں آپ کم کروا لیجیے. آپ گئے, گزارش کی, کم ہو گئیں. پھر آئے, پھر کہا اور کرا لیجیے, پھر گئے, پھر کم ہوئی, پھر جاتے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ جو تشریف لائے ہیں نا, آپ کے آنے کی برکت سے ہم نے یہ بھی کر دیا ہے کہ موسیٰ کا امتی ایک نیکی کرتا تو ایک ہی لکھی جاتی تھی, کہ آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا ہم 10 لکھیں گے, 10 سے شروع کریں گے. کیا بات. اور جو 50 نمازیں تھیں اب آپ کی خاطر 5 کر دی. اور اللہ کے جو رجسٹر ہے اس میں یہ 50 ہی رہیں گی, پڑے گا 5 ثواب 50 کا ملے گا. جب واپس آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے, میں نے رب سے کلام کیا ہے, لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان دی ہے کہ ان سے کلام بھی کیا, ساتھ اپنا دیدار بھی کروایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین جی تو چاہتا یہی تھا یہ گفتگو جاری رہے, لیکن یہ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. قاری صاحب آپ تلاوت کلام پاک فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब से तिलावत कलाम पाक समात की, तर्जमा और तफसीर। जी मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को जो निशानियाँ दिखाई, एक तो है मेराज, जाना और आना, इंसानी अकल से तो इतना ही बाहर है, जी हाँ, जी हाँ। यही। अब उसके अंदर जो मुशाहदात, जो ज़ियारात हुई, अब आका करीम अलैहिस्सलाम जब सैर फरमा रहे थे तो फरमाया रायतु मूसा फी कब्रिही कायमुन युसल्ली, जी, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। जी, अब ये क्या है, ये समझ, अब अगर खोलते जाएं इसको, नबी ने देखा है मेराज की रात, नबी को, रसूल ने देखा है रसूल को देखा, अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। इसमें क्या मैसेज है, क्या बताया जा रहा है, क्या बात? ये बताने की क्या जरूरत थी? क्या कहने, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही, ये पहले बता दिया वाह वाह। कि मेरा महबूब जब मेराज पे गया था तो भी अपनी मर्जी से नहीं बोलता था, और जब मेराज से आ गया है तो भी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, अल्लाह की वही से बोलता है। हाँ, और इसका मुशाहदा दीन है, इसका कौल भी दीन है, इसका फेल भी दीन है, इसकी तकरीर भी दीन है। शरीयत तो यही है ना, जी हाँ, जी हाँ। जो ज़बान रिसालत से निकला, जो आका अलैहिस्सलाम ने अमलन फरमाया, जो आपके सामने हुआ आपने सुकूत किया, वो भी शरीयत है, वो भी दीन है। ये सारी चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं हमें? ताकि हमारा अकीदा दुरुस्त हो। अल-अंबिया व हयाउन फी कुबूरिहिम व युसल्लून। फिर 1,24,000 नमाज अक्सा, मस्जिद अक्सा में खड़े हैं और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये सारे इसी दौरान पेश आई चीज़ें। अल्लाहु अकबर। फिर जाते हुए जिब्रील ने कई जगह स्टॉप करवाए हैं, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना, वहाँ रुक के 2 रकात नफल पढ़िए, 2 नफल पढ़े, बताते गए ये वो जगह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का मकाम है इलिया में, अल्लाहु अकबर, जो एक मिट्टी का 4 दीवारी थी बस, ठीक है। कहा जी यहाँ भी नफल पढ़िए। अब विलादत नबी, जी जी जी, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत गाह, अच्छा, वहां पर मेराज की रात रुक के स्टॉप करा के नफल पढ़ाए जा रहे हैं। मौका मेराज का है। मेराज, अल्लाह अकबर। अच्छा, वहां बताना क्या है कि जहां नबी का मिलाद हुआ वो बड़ी इंपॉर्टेंस होती है उस जगह, हाँ हाँ हाँ, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान से लॉजिक, ठीक है जी, हदीस से सही है। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत गाह पे नफल पढ़ लिए और फिर पूछा जिब्रील ने, साथ पूछते थे, अतादरी अयना सल्लैत, अल्लाह अकबर, पता आप कहाँ पढ़ रहे हैं नमाज? फरमाया कहाँ पढ़ रहे हैं? कहा जी ये विलादत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या बात है, तारुफ कराया जा रहा है, ये तूर है, ये मदीना है, जहाँ हिजरत करके आपने आना है, वहां भी रोका, मदीना तैयबा भी रोका, अल्लाह अकबर, जहाँ आपका रोजा मुबारक बनना है वहां भी रोका, वहां भी रोका, जो आपकी हिजरत गाह बननी वहां भी रोका। तो ये अब डिटेल है, उसमें जा नहीं सकते, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि ये सारी वो जो फरमाया ना कि हमने उनको निशानियां दिखाई अपनी, वो उन निशानियों में ये सारी, फिर यहाँ आके फरमाया सूरह नज्म के अंदर, लक़द रा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, अल्लाह, फिर अल्लाह ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। तो उन मुनकिरों काफिरों से कहा कि जालिमों, तुमने लात और उज़्ज़ा को अभी तक देखा है और तीसरा तुम्हारा मनात है, क्या तुमको बेटा और उसको बेटी, जब तो ये सख्त भोंडी और गलत तकसीम है, क्योंकि फरिश्तों को इन्होंने अल्लाह की बेटियां बना दिया मुशरिकीन ने और कुफ्फार ने। तो फरमाया तुम कैसे जालिम लोग हो, अपने लिए बेटियां पसंद करते हो और अल्लाह की तरफ बेटियों को मंसूब करते हो, अल्लाह तो इससे पाक है। फरमाया जब ये सख्त बुरी बात, तो वो तो नहीं मगर कुछ नाम के तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुद ही रखे हैं। अब यहाँ एक अजीब तमस्खुर अमेज बात है जो हमें समझनी है मुशाही साहब, वो दुनिया का कैसा कम ज़र्फ इंसान होगा और कैसा कम नसीब आदमी होगा जो अपने खुदा का नाम भी खुद रखे, हाय हाय हाय, और उसके खुदा की लाचारी का क्या आलम होगा। हाय हाय, तो बताया ये बुत, लात, मनात, उज़्ज़ा, ये नाम इनको तुमने दिए हुए हैं खुद ही, या तुम्हारे बाप दादाओं ने रखे हुए हैं। और फिर उससे बड़ी मजलूमियत यह है कि इंसान अपने से कमतर और बदतर मखलूक को माबूद बना के उसकी परस्तिश और पूजा शुरू कर दे। जिल्लत और पस्ती की ये इंतहा नहीं है, और इससे किसने निकाला है? इसी साहिब ताज वल मिराज ने आके निकाला। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, और दुनिया की सारी कौमें आज भी मिराज से फैज़याब हो रही हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की मिराज का ये फैज़ है कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं, इंसानी शऊर को भी महमेज लगाई है इस वाक़े में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बड़े पुरकैफ लम्हात थे, और मैं आज के इस प्रोग्राम को इन अशार पर जो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाए थे कि
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور معراج کی وہ رات تھی، انوار کی برسات تھی، سرکار کی بارات تھی اور ہر لب پہ یہی بات تھی، بلغ العلا بکمالہ. پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. متاع اہل نظر لا الہ الا اللہ. نہیں کچھ